بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزلنا علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، وہی زندہ ہے اور عالم کو سنبھالنے والا۔ اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اللہ نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جھوٹ اور سچ میں امتیاز کرنے والی کتاب اتاری۔ یقین مانو جنہوں نے اللہ کی آیتیں نہ مانی ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب ہے اور انتقام لینے پہ وہ غلبہ رکھتا ہے۔ اس میں اعظم پایا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی آیت الکرسی کی تفسیر میں ہم نے پڑھا کہ اس میں اعظم دو آیتوں میں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں بھی اس میں اعظم پایا جاتا ہے، اور پھر الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ دونوں اس میں اعظم ہیں، یعنی ان کو پڑھنے کے بعد جب دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن حکیم آسمانی کتاب ہے۔ یہاں بتایا گیا نزل علیک الکتاب بالحق، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر حق کے ساتھ قرآن اتارا۔ قرآن برحق ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، یہ اللہ کے پاس سے اترا ہے اور اللہ نے اسے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے۔ اس پر فرشتے گواہ ہیں، اور سچ پوچھے تو اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ قرآن پہلی تمام آسمانی کتابوں کو برحق مانتا ہے جو اللہ کے خاص بندوں انبیاء کرام پہ اتاری کی، اور پہلی کتابیں بھی قرآن کی سچائی تسلیم کرتی ہیں کیونکہ ان میں قرآن کی بشارت اور قرآن میں ان کی صداقت ہے۔ قرآن پہلی کتابوں کی بشارت اطلاع کے مطابق اترا، اور اللہ نے ان کتابوں میں خاتم الانبیاء کے بھیجنے کا جو وعدہ فرمایا وہ پورا ہوا۔ قرآن نہ ماننے والوں کے لیے اس میں دھمکی ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی آیتیں نہ ماننے والوں کے لیے سخت عذاب ہے، یعنی جنہوں نے کٹ حجتی کی اور ضد اور تعصب سے قرآن کو نہیں مانا، قیامت کے دن ان کی سخت پکڑ ہوگی اور انتہائی خوفناک عذابوں میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ اس قدر عظیم غلبے والا ہے کہ کسی کو اس کی بارگاہ الہی میں قدم رکھنے کی بھی جرت نہیں، اس لیے اس کے قہر اور عذاب سے کوئی اپنے آپ کو چھڑوا نہیں سکتا، اور اللہ انہیں انتقام لیے بغیر چھوڑے گا نہیں جنہوں نے اس کی آیتیں جھٹلائیں اور اس کے معزز رسولوں کی مخالفت کی۔ یقین مانو اللہ نے آسمان اور زمین کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، وہی ہے جو تمہیں رحموں میں جس طرح چاہتا پیدا کرتا ہے، لہٰذا اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، بڑی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ غیب کا عالم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ ہی آسمان اور زمین میں غیب جاننے والا ہے، اس سے کوئی چھپی چیز نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، رحم میں تخلیق کی آپ کی کس نے؟ اللہ کی ذات نے، یعنی اللہ ہی رحم میں مرد اور عورت، نیک یا بد، خوش بخت اور بدبخت جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اسی لیے اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، کیونکہ کسی میں مچھر کے ایک پر بنانے کی بھی طاقت نہیں، پوری پیدائش تو دور کی بات، اللہ اپنی ہر آن اور ہر شان میں یکتا ہے اور کسی بات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ کہنے کا مدعا کیا تھا؟ کیونکہ نجران کا وقت سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یہ جاننے کے لیے کہ جو مذہب اسلام آیا ہے اس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ عیسیٰ مخلوق ہے۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔ آپ ان تمام انسانوں کی طرح ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے، اور اللہ نے جس طرح چاہا پیدا کیا۔ عیسائیوں کی عقلوں پر افسوس کہ انہوں نے مخلوق کو معبود بنا لیا۔ جنین میں پیٹ میں برابر تغیر ہوتا رہتا ہے، اور ہر لاحق حالت سابقہ حالت سے جداگانہ ہوتی ہے۔ پھر جب عیسیٰ بھی جنین اور نشان تغیرات رہ چکے ہوں تو کس طرح معبود بن سکتے ہیں؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیۃ محکمۃ ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اس نے آپ پر کتاب اتاری جس میں بعض آیتیں محکم یعنی جن کے معنی واضح ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ ہیں۔ پھر وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے فتنہ ڈھونڈنے کی نیت سے اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ ان کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ پکے علم والے کہتے ہیں
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر، ہمیں اپنے پاس والی رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی غیب خوب دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب بلا شبہ تو لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلا شبہ اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں محکم اور متشابہات کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی قرآن مجید کی صاف صاف آیاتیں موجود ہیں جن کے معنی بھی صاف لوگوں کو معلوم ہے اور ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے کے باوجود جو کہ آسان کام ہے اس کو چھوڑ کے متشابہاتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس کے معنی شبہ میں ڈال دیتے ہیں اور جس کے معنی مخفی رموز اور اسرار میں آتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے اپنی روح پھونکی، اب اس کو سامنے رکھ کے اپنی اپنی تحویلیں کرنے لگ گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا یہ خود حضرت عیسیٰ اللہ ہے، کسی نے کہا تین خداؤں کا ایک اوتار ہے۔ تو اس لیے پھر کہا جاتا ہے کہ جو متشابہ بات ہے اس کو اسی طرح لے لینا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ محکمات اللہ کی حجتیں لوگوں کا بچاؤ اور حق اور باطل کے نظام میں فیصلے ہیں، ان میں وضع کی حیثیت سے تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اور متشابہات کی صداقت میں آپ کو منع کیا گیا کہ اس کے بارے میں تبدیلی یا تعریف کی جائے یا اپنی عقل اس میں لڑائی جائے۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے فرمایا، جب تم متشابہات میں جھگڑنے والوں کو دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ ان آیتوں سے یہی مراد ہے، لہٰذا ان سے بچو اور انہیں چھوڑ دو۔ متشابہات کی تعویل اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر فرمایا متشابہات کی جو تعویل ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر تین باتوں کا ڈر ہے، جب ان کے پاس مال کی کثرت ہوگی تو آپس میں حسد سے جنگ کرنے لگیں گے، جب ان کے پاس اللہ کی کتاب کھولی جائے گی تو ایمان والے اس کی تعویلیں ڈھونڈنے لگیں گے، حالانکہ اس کی تعویلیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پکے علم والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے اور تعویلیں نہیں کرتے اور علم ضائع کرنے لگیں گے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن اس لیے نہیں اترا کہ قرآن کی کوئی آیت کسی آیت کو جھٹلائے، ہاں تم جسے پہچان لو اس پہ عمل کرنے لگو اور متشابہات پر ایمان لے آؤ، یعنی اس کی تعویل میں مت پڑو۔ اس آیت میں اللہ نے ان علماء کے پختہ علم والے قرار دیا جو تمام محکمات اور متشابہات پر برحق جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محکم متشابہ کی اور متشابہ محکم کی تصدیق کرتے ہیں۔ سب اللہ ہی کا کلام ہے، کسی اور کا نہیں ہے کہ تضاد کا شعبہ ہو، اللہ کے کلام میں ٹکراؤ ناممکن ہے۔ یہاں پکے علم والوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پختہ علم والے وہ ہیں جو قسم کے پکے، زبان کے سچے، خالی الذہن سیدھے دل والے اور شکم اور شرمگاہ میں پارسا ہیں۔ ابن عاطم کی روایت ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند لوگوں کو جب قرآن میں مباحثہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، دیکھو تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے تباہ ہوئے کہ وہ اللہ کی کتابوں کی آیتوں کو ایک دوسرے کے خلاف بتا کر جھگڑا کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کی کتاب کی ہر آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے، لہذا خبردار آیتوں میں اختلاف پیدا کر کے انہیں نہ جھٹلاؤ۔ تمہیں جو آیت کا علم ہے اس میں گفتگو کرو، ورنہ اس کا علم اہل علم کو سونپ دو۔ پھر اسی طرح ہر اہل علم آیت کی تفسیر اپنی سمجھ کے مطابق کرتا ہے، اپنے علم کے مطابق دو رائے ہو سکتی ہے، اس کو اختلافی ایشو نہ بنایا جائے کہ فلاں تو اس کو اس طرح بتاتا ہے، فلاں تو اس کو اس طرح بتاتا ہے۔ تو ایک آیت سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ میرے سے پوچھیں گی تو میں اس کا جواب اپنی سمجھ کے مطابق دوں گی، جو میں نے پڑھا، جس جگہ سے میں نے پڑھا۔ آپ کسی اور کے پاس جائے گی تو اپنے اس سے دے گی، تو تینوں چار رائے ہوگی، اس میں جو رائے بہتر لگے وہ آپ لے لیں، نہ کہ یہ کہ یہ غلط بتاتا ہے اور وہ صحیح بتاتا ہے اور وہ صحیح بتاتا ہے اور یہ غلط ہوتا ہے کہ جو ہمارے دل کو ٹھوکتی ہم کہتے ہیں وہ صحیح بتاتا ہے، جو بات ہمارے دل کو نہیں ٹھوکتی ہم کہتے ہیں وہ صحیح نہیں بتاتا۔ پختہ اہل علم کی دعا کیا ہے؟ پکے علم والے اللہ سے یہ دعا مانگتے رہتے کہ اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب ہمارے دل ٹیڑھے نہ فرما اور ہمیں اپنے پاس والی رحمت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تو نے ہمیں ہدایت پر قائم کر دیا تو اب ہمیں اس سے نہ ہٹا اور ہمیں ٹیڑھے دل والوں کی طرح نہ بنا جو قرآن کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی سیدھی راہ پر اور سچے اور سیدھے دین پر ثابت قدم رکھ، ہدایت پر جمائے رکھ،
ہماری گندگیاں دور کر، ہمارے ایمان اور یقین میں زیادتی فرما، اور اے ہمارے رب تو اپنی بخشش ہمارے اوپر نچھاور کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، اپنے دین پر ہمارے دل قائم رکھ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا دل بھی پھیر جاتے ہیں؟ فرمایا ہاں، ہر ایک کا دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے، خواہ اسے ہدایت پہ قائم رکھے یا اس سے پھر جائے۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے۔ سب مل کے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اس پہ جمے رہنے کی توفیق دے اور ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا۔ علم والے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب تو قیامت کے دن لوگوں کو جمع کر کے ان میں فیصلہ کرنے والا ہے اور ہر ایک کو جزا و سزا دینے والا ہے۔ بلا شبہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اور اے اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ یقین مانو جنہوں نے کفر اختیار کیا، انہیں ان کا مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہ کام آ سکے گی۔ یہی جہنم کا ایندھن ہے، جیسے آل فرعون کا اور ان سے پہلوں کا حال ہوا کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، آخر انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ واضح آیتیں، محکم آیتیں ہیں کہ قیامت کے دن مال اور اولاد کام آنے والی نہیں۔ یہ وہ 2 چیزیں جو ہمیں اللہ کے ذکر سے اور آخرت کے فکر سے غافل کرنے والی ہے۔ یہ وہ 2 چیزیں جس میں ہم سیلفش ہو کے اللہ کے دین کے کام سے بھی رک جاتے ہیں۔ قیامت کے دن کافر جہنم کا ایندھن بنے گے۔ اس دن ان ظالموں کا کوئی ہیلے، کوئی عذر کام نہیں آئے گا۔ ان پر پھٹکار ہی پھٹکار پڑی دے گی اور ان کا ٹھکانہ بدترین جگہ ہوگا۔ دنیا میں تو مال پر بھول کر اللہ کو بھول گئے، لیکن محشر میں یہ مال بھی کام آنے والا نہیں۔ اللہ کا عذاب نہ مال سے ہٹا سکے گا اور نہ اولاد کی مدد اس کے کام آئے گی۔ ام فضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہم مکہ میں تھے، ایک رات آپ نے کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمایا، اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ عمر رضی اللہ بولے، ہاں یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچا دیا۔ پھر صبح کو آپ نے فرمایا، اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے اور کفر ختم ہو جائے گا، کچھ لوگ سمندر میں اسلام لے کر گھس جائیں گے۔ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لوگ قرآن سیکھ کر کہیں گے، ہم نے قرآن پڑھ لیا اور علم سیکھ لیا، اب ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ بھلا ان میں کچھ بھلائی بھی ہے؟ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا تم ہی میں سے ہوں گے، مگر یہ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ معلوم ہوا کہ خالی علم بلا عمل کے جہنم سے ہی جانے کا سبب بنتا ہے۔ علم بہت ہے، ٹیکنالوجی بہت آ گئی ہے، اور قرب قیامت کی نشانی کے مطابق قلم کا ظہور بھی بہت ہو گیا ہے۔ ہر کوئی پڑھ رہا ہے، ہر کوئی سیکھ رہا ہے، بس سیکھ ہی جا رہا ہے، اور نالج اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک سوال کا جواب دو تو 10 اٹھ کے کہتے ہیں ہم نے تو یہ پڑھا ہے، ہم نے تو یہ پڑھا ہے۔ لیکن جب عمل میں دیکھو تو بالکل اپنی ہی روش پہ قائم رہتے ہیں، اپنی ہی سوچ پہ قائم رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ قرآن و سنت کو ایک طرف رکھتے ہیں اور معاشرے کے اصولوں پہ چلتے ہیں، لیکن علم بہت ہے، نالج بہت ہے۔ تو خالی علم اور نالج نہیں چاہیے، اللہ کی معرفت چاہیے، اس کی محبت چاہیے، اور اس کی محبت میں عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایک مزاحیہ سی بات ہے، لیکن ایک آفیسر وہ ہر سال پروموشن دیتا تھا اپنے جو ان کے کام کرتے تھے آفس میں، تو ایک دن بیٹھا اور اس نے کہا جی میں نے پروموشن دینی ہے آج، تو تم میں سب سے زیادہ قابل ہوگا میں اس کو پروموشن دوں گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پانی لیا اور اس نے اس میں لوہے کی کوئی چیز ڈالی، لوہے کی چیز پانی کے نیچے چلی گئی۔ اس نے سب سے پوچھا یہ چیز پانی کے نیچے کیوں گئی؟ سب نے اپنی عقل کے مطابق کہا لوہا وزنی ہے، پانی ہلکا ہے۔ اب وہ جو اس سے بہت محبت کرتا تھا اپنے آفیسر سے، اس کو کہا تم بتاؤ۔ اس نے کہا جی سمپل سی بات ہے، جسے آپ چھوڑیں گے وہ ڈوب جائے گا، جس کو آپ پکڑیں گے وہ تر جائے گا۔ اب یہ اس سے کتنی گہری بات ہے، اور اس نے اس کو پروموشن دے دی۔ اصل چیز بتانے کی یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اس کا دامن نہیں چھوڑنا کہ اللہ تیرے ساتھ ہی ہم جڑے ہوئے ہیں۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کھڑے ہو کے فرمایا کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ اس پر عمر جو اللہ سے بڑے ڈرنے والے تھے بولے ہاں بے شک یا رسول اللہ، آپ نے بڑی سرگرمی سے ہمیں اللہ کا دین پہنچا دیا اور ہماری بڑی خیر خواہی کی، تو اس لیے دین ہم تک مکمل پہنچ چکا۔ اب اصل یہ ہے کہ عمل کرنا ہے، تو عمل کریں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور میں ایک روایت بتاتی ہوتی ہوں نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ایک اسٹوڈنٹ دیا اور وہ کچھ دنوں کے بعد نظر نہیں آیا، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت علی تیرے شاگرد کا کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اس کو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور خیری یرا والی آیتیں پڑھائی اور وہ واپس ہی نہیں آیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا پتہ تو کرو. اسے ڈھونڈ کے لائے, پوچھا تمہیں کیا ہوا, تم دوبارہ پڑھنے نہیں آئے؟ اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر میں بھلائی ذرا برابر بھی کروں گا تو میرا رب اس کا اجر دے گا, اور میں برائی بھی ذرا برابر بھی کروں گا تو میرا رب اس کو دیکھ رہا ہے, میری پکڑ ہوگی تو میرے لیے کافی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ علی کے شاگرد کو 2 ذرے ہی کافی ہو گئے. تو علم ہم تک پہنچ گیا, لیکن عمل سے ہم بہت دور ہیں. اللہ نہ کرے قرب قیامت کے ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جن کے قرآن حلق سے نیچے ہی نہیں اترتے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. یہاں سے جنگ بدر کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. کافروں سے کہہ دیجیے کہ تم مغلوب ہو جانے والے ہو, جہنم کی طرف جمع کیے جانے والے ہو, اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے تمہارے لیے. ان 2 فوجوں میں جو بھڑ گئی تھی ایک نشانی تھی, ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑی تھی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی. یہ جماعت پہلی جماعت کو خود اپنی آنکھوں سے اپنے سے دکھنا دیکھتی تھی, اور اللہ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے تقویت پہنچاتا ہے. بلا شبہ اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. یہاں پہ فتح بدر غلبہ اسلام کی نشانی ہے, اس کے بارے میں بتایا گیا. یعنی بتایا گیا کہ اے کافرو, جنگ بدر نے تمہارے لیے عبرت کا سامان مہیا کر دیا, اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ اپنا دین غالب کر کے اپنے رسول کو بڑھا کر اور اپنا بول بالا کر کے ہی رہے گا, اور خود اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی مدد فرمائے گا. کیا وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی مدد نہیں ہوتی؟ کیونکہ فضائے بدر نہیں ہے انہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں قطار در قطار. اب بھی وہ 313 اس قدر مضبوط ایمان کے لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے فرشتے آسمان سے اتار دیے. اور آج ہم کتنے ارب میں شمار ہوتے ہیں, لیکن دیکھ لیں کہ ہماری مدد نہیں کی جا رہی, کیونکہ ہمارا صرف حلق تک قرآن رہ گیا اور زبان تک اسلام رہ گیا, ہمارے عمل میں ہمارے وجود میں وہ نظر نہیں آتا. جنگ بدر کا بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں 2 جماعتیں بھڑ گئی, یعنی مسلمان اور کافر. جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے. جنگ بدر میں مسلمان مشرکوں کو دگنے معلوم ہو رہے تھے, حالانکہ مشرک مسلمانوں سے 100 گنا تھے. یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی غیبی مدد تھی. جنگ بدر سے پہلے مشرکوں نے عمیر بن سعد کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ مسلمانوں کی تعداد معلوم ہو جائے. اس نے حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد بتایا کہ مسلمان کم و بیش 300 ہیں, یقیناً تھے ہی 313. اس کا اندازہ درست تھا, مگر عین لڑائی کے وقت میدان جنگ میں اللہ نے اپنے 1000 خاص معزز فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیے. اس لیے کافروں کو مسلمان بہت زیادہ معلوم ہو رہے تھے. مسلمانوں کو معلوم تھا کہ مشرک ہم سے بہت زیادہ ہے, مگر پھر بھی اللہ نے فتح نصیب فرمائی کیونکہ وہ پیچھے نہیں ہٹے, اور وہ اللہ نے ان کا پھر غلبہ دیا. تو جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو آپ اپنی عدد کے تحت نہیں جیتتے, آپ اپنی دولت کے تحت نہیں جیتتے. اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے فرشتے اتار دیتا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا واللہ عنده حسن المآب. اب ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے جو ایمان کو کمزور کرتی ہے. اگر اس سے دل نہ لگایا جائے اور ان چیزوں کو رائے خدا استعمال کیا جائے تو مومن کے لیے ہتھیار بن سکتے ہیں اور بہترین دین کو پھیلایا جا سکتا ہے. لیکن یہی چیزیں جب آپ کے دل میں آ جاتی ہیں تو یہ چیزیں پھر رکاوٹ بن جاتی ہیں اور ایمان کی کمزوری کا سبب بنتی ہیں. نفسانی خواہشوں کی محبت لوگوں کو خوبصورت دکھائی کی, یعنی عورتوں کی, بیٹوں کی, چاندی اور سونے کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں کی, سدائے ہوئے گھوڑوں کی, جانوروں کی اور کھیتی کی محبت پر لوگ فریقہ ہیں. یہ دنیاوی زندگی میں فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ان سب سے بہتر اللہ کے پاس والی چیز نہ بتاؤں. پرہیزگاروں کے لیے وہ باغات ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی رضا ہے, اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. اس آیت میں دنیاوی زندگی کا بیان ہے جو لوگوں کو طرح طرح سے خوبصورت معلوم ہوتی ہے. اس کا بیان کے ابتدائی میں عورتوں کا ذکر کیا گیا کیونکہ عورتوں کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑھ کے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اپنے بعد مردوں میں عورتوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں دیکھتا. اگر شادی کرنے سے پاک دامنی اور کثرت اولاد کی نیت ہو تو عورت قابل قدر و منزلت ہے اور لائق محبت اور شفقت ہے. حدیث میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہترین شخص وہ ہے جس کے نکاح زیادہ ہوں. دنیا حقیر پونجی ہے اور دنیا کی بہترین پونجی نیک بیوی ہے.
کہ جب کبھی اسے شور دیکھے تو اسے باغ باغ کر دے، اور جب اس سے کسی کام کو کہے تو خوشی سے بجا لائے، اور جب اس کے پاس سے چلا جائے تو اس کے مال کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عورتیں اور خوشبو پسند ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ پھر اولاد کا ذکر آیا۔ اولاد بھی اگر اس لیے مانگی جائے اللہ سے کہ میں رائے خدا بہترین امت محمد کو چھوڑ کے جاؤں، کلمہ گو کی تعداد زیادہ ہو اور مجاہدوں کی تعداد زیادہ ہو، قرہ کی تعداد زیادہ ہو، تو یہ بہت خوبصورت ہے، اور دعا پیغمبروں نے بھی اولاد کی مانگی اور مانگنی بھی چاہیے۔ لیکن اگر فخر کے لیے ہو، تکبر کے لیے ہو، یا میری جائیداد بہت زیادہ ہے اور اس کا کون مالک بنے گا، اس لیے مجھے اللہ کثرت سے اولاد دے تاکہ وہ میری جائیداد کا وارث ہو، تو پھر ایسی چیزوں کی محبت انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے۔ اور پھر کہا والقناطیر، قناطیر سے مراد بہت سا مال ہے، خزانہ کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کی 100 آیتیں روزانہ پڑھ لیا کرے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، اور جو 1000 تک پڑھ لے تو اسے ایک کنتار ثواب ملتا ہے، اور کنتار بڑے پہاڑ کے برابر ہے۔ آپ بھی خزانے جمع کر سکتے ہیں، منع نہیں کیا گیا، لیکن کون سا خزانہ ہے؟ وہی اللہ کے ذکر کے خزانے جمع کرے۔ مسومۃ یعنی پلے ہوئے، موٹے، تازے اور چلنے والے گھوڑے۔ اب خزانے کا کیا، اب اکاؤنٹس اگر میں کھلواؤں گی نا تو پھر میرا دل چاہے گا کہ اس میں کچھ ڈالوں، تو تبھی ڈالوں گی نا جب میں ادھر سے بچاؤں گی۔ پھر 200 کا 200 200 کا 400 اور پھر لاکھ روپے کروڑ کے چکر میں کہ بڑا دل چاہتا ہے کہ 99 لاکھ ہو گیا، 1 لاکھ اور سے آ جائے میرا بھی کروڑ ہو جائے۔ وہ ایسے چکروں میں انسان پھنستا ہے نا کہ پھر دل نہیں چاہتا کہ میرا کروڑ ٹوٹے، لاکھ والے کا دل نہیں چاہتا میرا لاکھ ٹوٹے، 1000 والے کا دل نہیں چاہتا میرے 1000 کا نوٹ ٹوٹے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا 99 کے چکر میں مت پڑو، 99 کے چکر میں جو پڑا وہ گیا۔ اور پھر نشان زدہ گھوڑے، آج کل گاڑیاں اس میں آتی ہیں، باقاعدہ ان کے نمبر ایشو کیے جاتے ہیں، باقاعدہ کلر لیے جاتے ہیں، اس کی الگ پیمنٹ دی جاتی ہے، اس نشان کی وجہ سے، اس نمبر کی وجہ سے۔ فرض کریں میں نے 1 لکھوانا، یا جو کہ اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں کہ جی فلاں نمبر میرا لکی نمبر ہے، ٹھیک ہے، اس لکی نمبر کے لیے پھر وہاں درخواست دیتے ہیں اور کئی لاکھ ایکسٹرا دیتے ہیں، اس کا وہ نمبر بھی ان کو ایشو کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کو ذکر سے غافل کریں، وہ جو آپ نے 4-5 لاکھ دیا نمبر اپنے پسندیدہ لگانے کا یا لکی نمبر لینے کا، تو آپ نیک کام اتنا کریں کہ آپ خود ہی لکی ہو جائیں۔ آپ وہ 4-5 لاکھ میں دیکھیں کتنی فیملیوں کا روزگار، بیسک نیڈ ہو سکتا تھا نا، انہیں روزگار کروا کے دے دیتے، لاکھ کرتے، 5 لوگوں کا روزگار ہوتا، پھر وہ خود بناتے رہتے گھر اور خود بچوں کی فیس دیتے رہتے، یا آپ کسی کو سپانسر کر دیتے۔ اگر 5 بچے بھی پڑھ جائے، اپنی ایجوکیشن مکمل کر جاتے، تو جتنا وہ کماتے وہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہوتا۔ تو لکی بننا ہے تو ادھر سے لکی بنے کہ جب وہاں آپ کا اکاؤنٹ کھولے تو سارے آپ ہی کے نام نکل رہے ہوں، ہر ڈبے میں سے آپ ہی کا نام نکلے، آپ ہی فرسٹ آ رہے ہوں، لیکن وہ اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، اسی لیے کہا گیا نا مزین کر دی گئی۔ اس وقت گھوڑے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بھی لوگ فارم ہاؤس بناتے ہیں، اس پہ گھوڑے پالتے، اور ایک گھوڑا 20 سال پہلے جب میں نے پوچھا تھا تو 35 لاکھ کا تھا، اب تو 50-55 لاکھ کا ایک گھوڑا ہوگا، جسے بہترین گھوڑا کہا جاتا ہے، عربی گھوڑا جسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو روزانہ صبح 2 دعائیں مانگنے کی اجازت ملتی ہے۔ پہلی یعنی اے اللہ تو نے مجھے جس انسان کو چاہ دیا، اب مجھے اس کے اہل اور مال میں بہت محبوب بنا۔ اور پھر انعام سے اونٹ، گائیں، بھینس، بکریاں، بھیڑ اور دمبے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں جو کسان ہوتے ہیں ان کی اسی سے پہچان ہوتی ہے، چودھری کی اس کا بہت بڑا باڑا ہوتا ہے۔ اور ہر سے کھیتی اور باغات مراد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا بہترین مال کثیر النسل گھوڑا یا کھجوروں کے پھلدار گھنے درخت ہیں۔ پھر فرمایا ذرا ٹھاٹ باٹ دنیاوی زندگی کی چمک دمک، زیب و زینت، اور چند روزہ بہار ہے جو جلدی سے چھن جانے والی ہے، بہترین بہار آخرت کی ہے جو پارساؤں کے لیے اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں، جتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی، اللہ کی دی ہوئی انعام ہے، اسے رائے خدا لگا دیں۔ یہ آپ کی گاڑیاں اگر بہترین کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو پسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر آپ نے دکھاوے کے لیے کہ میں اتروں پراڈو سے یا میں بہترین لینڈ کروزر سے اتروں تو لوگ میری طرف دیکھیں، یا میری فیملی، میرا خاندان امپریس ہو کہ جی وہ تو لینڈ کروزر رکھتا ہے یا رکھتی ہے، تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اگر آپ اچھی گاڑی اس لیے رکھتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے میں نے دور دراز سفر کرنا ہے اور عام گاڑی وہاں رہ جائے گی، بیٹھ جائے گی، بند ہو جائے گی، میرا کام رک جائے گا، تو میں اچھی گاڑی خریدوں تاکہ دین کے کام میں رکاوٹ نہ ہو، تو پھر یہ پسندیدہ عمل ہے۔
جب وہ یہ آیتیں ہوتی تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے رب جب تو نے تمام چیزیں دنیاوی زندگی کی بہاریں بنا دی اب ہم کیا کریں؟ اللہ نے جواب دیا یعنی آیتیں اتری میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر ایک نعمت نہ بتا دوں؟ وہ جنت ہے جس میں نہریں جاری ہیں، کہیں خالص پانی کی، کہیں دودھ کی، کہیں خالص شہد کی اور کہیں پاکیزہ شراب کی، بلکہ اس میں وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کے دل میں ان کا تصور گزرا۔ ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یہاں تو کیا ہوتا ہے سب ٹھاٹ پڑے رہ جائیں گے جب لات چلے گا بنجارا، رہ جائیں گے نا ٹھاٹ، میرا اگر 1 لاکھ کا بھی پلنگ ہے یا میرا 10,000 کا بھی ہے سونا ہی ہے نا، لیکن یہیں رہ جائے گا، ساتھ تو نہیں جائے گا۔ اگر میں گولڈ پہنتی ہوں یا میں ڈائمنڈ پہنتی ہوں کھاتی تو روٹی ہی ہوں نا۔ کسی نے بڑا اچھا وہ فیس بک پہ لکھتا ہے کہ مجھے سمجھ آیا کہ میں 10,000 کی گھڑی پہنوں یا میں 1,000 کی بتائے گی تو 2.5 کہ 10,000 کی گھڑی کچھ اور بتاتی ہے، ساتھ شو ضرور مارتا ہے بندہ، یہ شو ہی تو مار گیا، دکھاوا ہی تو مار گیا۔ تو کوشش کریں کہ اس آخرت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، اور بڑی خوبصورت وہ دنیا ہوگی، پاکیزہ بیویاں وہاں ہوں گی اور بے وفائے لوگ وہاں نہیں ملیں گے، اور اللہ کی رضا ملے گی وہاں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت والوں کو پکارے گا کہ اے جنت والوں، یہ لبیک کہیں گے اور عرض کریں گے اللہ ہر طرح کی بہتری اور بھلائی تیری قبضے میں ہے۔ اللہ فرمائے گا خوش ہو جاؤ، عرض کریں گے بھلا ہم خوش کیوں نہ ہو، ہمیں تو نے نعمتیں دی جو کسی کو نہیں دی گئی۔ پھر اللہ فرمائے گا کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بھی افضل اور بہتر نعمت دے دوں؟ پوچھیں گے ان سے افضل کیا نعمت ہے؟ ارشاد ہوگا میں تم پر اپنی رضا اتارتا ہوں، اب میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے جب جنتیوں کو اللہ کی رضا کی بشارت ملے گی تو پھولے نہیں سمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے گا۔ الذین یقولون، یہ جنتی کون ہے؟ ربنا اننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ جنتی وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، ہمارے گناہ بخش دیجیے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے۔ الصابرین، صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، صدقہ کرنے والے ہیں، سچوں کے لیے بھی آتا ہے، سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، عبادت کرنے والے ہیں، والمنفقین، خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی راتوں کو گناہوں سے استغفار کرنے والے ہیں۔ یہاں تقوی والوں کے اوصاف بیان کیے گئے، یعنی وہ اللہ والے ہیں جو قبولیت کی گھڑیوں میں دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے رب ہم تجھ سے تیری کتاب پر اور تیرے نبی پر ایمان لائے، ہم تمام انبیاء کو برحق مانتے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کی بدولت ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر، اپنے فضل سے ہماری خطائیں بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ متقی ہوتے کون ہیں؟ جو حرام سے بچتے ہیں، مکروہ باتوں سے بچتے ہیں، عمل کے ساتھ ساتھ ایمان میں پختگی لاتے ہیں، خشوع و خضوع سے عبادت میں سرگرم رہتے ہیں، اللہ کے نبی اور اس کی سنتوں کو فالو کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، عزیز و اقارب حاجت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور پھر پچھلی راتوں کو اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہم تہجد بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ہماری دعائیں بھی دنیا کی ہوتی ہیں، ضرور مانگیں، لیکن جو مومن ہے اس وقت کیوں اٹھتا ہے کہ میرا رب آ کے کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، تو اپنی بخشش کے لیے اٹھتے ہیں اور سحری کے وقت روتے ہیں جب کوئی ان کو نہیں دیکھتا۔ اس آیت سے پچھلی رات میں استغفار کی فضیلت ثابت ہوئی۔ کہتی ہے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے تھوڑی دیر میں اپنے رب سے دعائیں مغفرت کروں گا، سورہ یوسف میں، تو دعا پچھلی رات پر بھی موقوف رکھی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر پچھلی تہائی رات کو برکت و بلندی والے اعلان پہلے آسمان پر اتار کر اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی سائل میں اس کو دوں، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ ہم سوئے ہوتے ہیں، نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع رات میں پھر پچھلی رات میں بھی وتر پڑھا۔ اب دیکھیں کہ نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، آپ کو نیند نہیں آتی، آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ نیند آتی ہے اور نیند کو اپنے رب کے لیے قربان کر کے منہ پہ بار بار پانی ڈال کے جھونکے آ رہے ہوں، نیند آ رہی ہو، اور پھر اٹھ کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں، کیونکہ اللہ کا بلاوا آ گیا نا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز پڑھتے، پھر نافع سے پوچھتے کہ صبح صادق ہوئی یا نہیں۔ اگر نافع نفی میں جواب دیتا تو آپ صبح صادق کر دعائیں اور استغفار میں لگے رہتے۔
حاتب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پچھلی رات کو مسجد کے گوشے میں ایک شخص کو دیکھا جو یہ دعا مانگ رہا تھا، اے میرے آقا تو نے مجھے حکم دیا، میں اسے بچا لایا، اب پچھلی رات مجھے بخش دے۔ غور سے دیکھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور علم والوں نے بھی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یقین مانو اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی باہم ضد اور بحث سے پھوٹ ڈالی، اور جو اللہ کی آیتیں نہ مانے وہ یقین رکھے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اگر مشرک آپ سے جھگڑنے لگے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنی ذات سے اللہ کی فرما برداری کی، اور میری پیروی کرنے والوں نے بھی، اور اہل کتاب اور ان پڑھوں سے کہہ دیجئے کیا تم بھی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ پھر اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ہدایت پائیں گے، اور پھر اگر وہ پھر جائیں تو آپ کے ذمہ محض پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں سے علماء کی فضیلت و خصوصیت معلوم ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے خود توحید کی گواہی دی، اور اس کی گواہی کافی تھی، اس کے باوجود جو فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیا، اور اس کے بعد یہاں علماء کی گواہی کا ذکر کیا کہ وہ عالم، وہ علماء جو اللہ کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب اللہ نے تو اپنے آپ کو خود دیکھا ہے، فرشتوں نے اللہ کو دیکھا ہے، علماء نے نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ فرشتوں کو، لیکن وہ قرآن پڑھ کے، حدیثیں پڑھ کے اس چیز پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے قبول کرتے ہیں، اور دیکھا انہوں نے آنکھوں سے نہیں، علم یقین کی بنیاد پہ وہ گواہی دیتے ہیں، جیسے عین یقین کے علاوہ آنکھوں سے بھی انہوں نے دیکھا ہو تو آنکھوں سے انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا، تو ان کی اتنی زیادہ فضیلت اور عظمت یہاں بیان کی گئی ہے۔ اسلام پسندیدہ دین ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ اسلام یعنی فرما بردار بن کے رہنا معلوم ہوا کہ اسلام اول سے لے کر آخر تک تمام انبیاء کی فرما برداری کرنا ہے۔ رحمت العالمین پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی اور تمام دین منسوخ ہو گئے، اب انبیاء کی پیروی کرنے کی ضرورت صرف ایک ہی صورت میں اگر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ جو شخص آپ کی واسطت کے بعد آپ کی شریعت کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا، اللہ کے نزدیک وہ دین قبول نہیں ہوگا۔ سو توحید میں جھگڑا نہیں ہے، یعنی اگر مشرک مسئلہ توحید میں جھگڑنے لگے، آپ صاف صاف کہہ دیں میں صرف اپنے رب کی تنہا عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، کیونکہ زیادہ جھگڑا اہل علم سے اسی چیز کا ہوتا ہے کہ فلاں غوث ہے، فلاں داتا ہے، فلاں سخی ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں بری ہے، تم کیوں نہیں مانتے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں ہم ان کو مانتے ہیں پر ان سے مانگتے نہیں، ان کی بھی مانتے ہیں، ان کی ہسٹریاں دیکھتے ہیں، ان کے اقوال پڑھتے ہیں، لیکن نبی کے اقوال سے جو ٹکراتا ہے وہ ہم نہیں لیتے۔ لیکن میں نے جب ان کی ہسٹریاں پڑھی تو کوئی چیز بھی نہیں ٹکراتی، وہ اللہ والے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے، انہیں جو نظر آیا پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد انہوں نے عوام کو بتایا۔ وہ سخی تھے، وہ غنی تھے، اور لوگوں نے ان کی چیزیں دیکھ کے ان کے لڑ پکڑ لیے اور ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ سو دین والوں کو اسلام کی دعوت کا حکم ہے۔ پھر رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے دین و طریقے کی اہل علم کو دعوت دیں اور ان سے پوچھ لیں کہ اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو راہ پر آ جائیں گے، اگر انکار کرتے تو آپ فکر نہ کریں، آپ کے ذمہ محض تبلیغ ہے اور یہی آپ کا فرض ہے جسے آپ ادا کر چکے۔ پھر اللہ ان سے خود نپٹے گا، سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لائٹلی تبلیغ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر وریڈ ہوتے تھے کہ آپ کے بارے میں آیتیں ہوتی کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دو گے، پورے سنسیئر ہو کے، پوری محنت سے، پوری کوشش سے جان بھی لگائیں، مال بھی لگائیں، وقت بھی لگائیں، صلاحیت بھی لگائیں، اور سیرت النبی پڑھ کے اس حکمت کے ساتھ دوسروں کو مائل کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو حق پہ لانا ہے یا نہیں لانا یہ اللہ کا کام ہے، وہ رب کے حوالے کر دیں، اور اگر وہ حق پہ نہیں آتے تو وریڈ ہوتا ہے انسان، خاص طور پہ اپنے دوست احباب اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب نبی کو یہ بتایا گیا تو ان کی امت کو بھی یہی بتایا گیا کہ آپ صرف پہنچا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس دور یعنی میری بعثت کے بعد جس یہودی عیسائی نے میری دعوت سنی اور پر مجھ پر ایمان نہ لایا اسی طرح مر گیا تو وہ جہنمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں ہر سرخ اور سیاہ کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ پہلے نبی خاص اپنی قوم میں بھیجے جاتے تھے، لیکن میں عام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں
انہیں بھی مار ڈالتے ہیں جو انصاف کا حکم کرتے ہیں، آپ انہیں بڑے دکھ اور عذاب کی بشارت سنا دیں۔ یہی وہ ہے جن کے عمل دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا اور وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ کتاب ان میں فیصلہ کر دے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیرتے ہوئے باز رہتا ہے۔ یہ اس لیے ان کا کہنا ہے ہم جہنم میں چند روز ہی رہیں گے۔ ان کی خود تراشتہ باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکہ دیا، پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ کہتے ہیں کہ یہ اے اللہ، اے مالک، ملک کے مالک، تو جسے چاہے ملک دے دے، تو جسے چاہے چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے دے اور تو جس سے چاہے ذلیل کر دے۔ تیرے ہاتھ میں ہر طرح کی بھلائی، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور تو مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے اور زندے سے مردہ، اور تو جسے چاہے بلا حساب روزی دیتا ہے۔ جنگ خندق کے وقت یہ آیتیں اتری جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے خندقوں کی کھدائی کر رہے تھے، خندق کی۔ پھر ایک پتھر آ گیا جو صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ آپ جب اس پہ ایک آپ نے ڈس ماری تو آپ نے کہا کہ مجھے بہت سے محلات دکھائی دیے کہ فارس کے اور سارے ملکوں کے آپ نے نام لیا اور اس سے خزانے دکھائی دیے کہ تو منافقین کے ہاتھ ایک ایشو آیا کہ بھوک سے مر رہے ہیں، کھانے کو ہے نہیں، اور خواب دیکھتے ہیں سارے ملکوں پہ فتوحات کی۔ تو اس وقت یہ آیت اتری کہ ان سے کہو وہ مالک ہے، وہ دے سکتا ہے، جس کو چاہے دے سکتا ہے، جن کو دے رکھا ہے اس کو بھی تو اللہ ہی نے دے رکھا ہے نا، تو ان سے چھیننے میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو بھی سرکشی کرے گا، نافرمانی کرے گا، اسے چھینا بھی جا سکتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ یعنی آج صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نظروں میں نعوذ باللہ حقیر تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب مکہ کی کنجیاں آپ کے قدموں میں گرا دی گئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حضرت عمر نکلتے تھے تو وہاں کے علاقے جس سے فتوحات کرتے جاتے تھے وہ لوگ خود آتے تھے آپ کو ویلکم کہنے۔ اور انگریز مفسرین لکھتے ہیں اگر عمر کو کچھ زندگی اور مل جاتی تو پوری دنیا میں صرف اسلام ہی ہوتا اور ساری دنیا میں صرف سارے ممالک مسلمان ہی ہوتے، لیکن اللہ نے اس کی حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے، ان کی جتنی زندگی دی تو اس کے ہاتھ میں ذلت، اس کے ہاتھ میں عزت، اسی سے عزت مانگے۔ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے، لیکن جب ہم دوسرے کو ذلیل دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اگر یہ چیز سمجھ آ جائے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے کن کہنے کی دیر ہے، تو پھر انسان کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہوتا۔ اور عزت اتنی بڑی چیز ہے کہ ساری دولت تو اس کے آگے حقیر ہے، تو یہ اللہ سے مانگا کرے گا۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں، آج اندھیرا ہے کل صبح ضرور ہوگی۔ وتولج النہار فی اللیل، اور اگر آج دن ہے تو کل رات ضرور ہوگی۔ یعنی یہ سرکل چلے گا، کبھی خوشی کبھی غم، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ غم رہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ خوشیاں رہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ زیادہ علماء نے اس کی تفسیر یہی کی کہ آزر کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، بے دین مردہ ہے، کافر مردہ ہے، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جو کہ مومن تھے ان کے گھر کافر پیدا ہو گیا بیٹا جو اسلام نہیں لایا تھا۔ اسی طرح پھر گٹلی سے دیکھ لیں، آپ کھجور کا اتنا تناوت رہا، انڈے سے دیکھ لیں ایک زندہ جاگتا چوزا اس سے نکل آتا ہے۔ کون کرتا ہے یہ سب؟ ہمیں سب کو پتا ہے اللہ کرتا ہے، نہ میرا ولی کرتا، نہ میرا مرشد کرتا ہے، نہ داتا کرتا ہے، نہ غوث کرتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ تو خود اللہ سے مانگتے تھے، وہ تو خود اللہ کی طرف آس لگائے بیٹھے تھے۔ کس چیز کی؟ انہوں نے دنیا نہیں مانگی تھی، وہ دنیا کے ہو کے نہیں رہے تھے، انہوں نے اپنے رب سے رب کی رضا مانگی تھی، جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے مانگے تھے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، دیندار بھوکا نہیں مرتا، اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ اللہ نے کہا میں رزق دیتا ہوں جس کو چاہوں، بغیر حساب کتاب کے، بلا حساب روزی، انلمیٹڈ روزی دینے پہ وہ قادر ہے، اس لیے اسی سے مانگنا چاہیے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه. مسلمان ایمان والوں کو چھوڑ کر یہ کیوں بتایا گیا؟ ہم اسی لیے غیر قوموں سے امپریس ہوتے ہیں کہ ہمیں فائدہ دیں گے. کا مسلمان ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے. اور جس نے ایسا کیا وہ کسی چیز میں بھی اللہ کا نہیں. ہاں اگر تم ان سے اپنا بچاؤ چاہو تو دوسری بات ہے. اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. یعنی یہاں منع فرمایا جا رہا ہے کہ ہمراز دوستی، دلی دوستی کافروں سے نہ کی جائے. باقی ہیلو ہائی رکھی جائے. اور اگر آپ ان کے ملک میں ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں رہنے کے لیے آپ ان سے اتنا لیکس رکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. جیسے ان کے ساتھ کوئی کاروبار ہے، ہماری ڈیل ہے، یا آپ ان کے انڈر ہیں، ان کے آفس میں کام کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ کو اخلاق اپنا اچھا رکھنا چاہیے. لیکن ہم راز نہیں کہ جو کہ کیا آپ مسلمان ایسے کرتے ہو، آپ ان کی دل جوئی کے لیے کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو ہم مسلمان ایسے کرتے ہیں. مت اس چیز کا جواب دیں. ہمیشہ پروکار رہیں اور اپنے اندر کے راز بھی مت بتائیں، اپنے اندر کی باتیں بھی انہیں مت بتائیں. یہاں پہ منع فرمایا کہہ دیجئے خواہ تم اپنی دلی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، سب اللہ کو معلوم ہے. اللہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب جانتا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. جس روز ہر شخص اپنے اچھے اور برے عمل وجود پائے گا تمنا کرے گا کاش ان برائیوں اور ان کے درمیان دور والی مسافت ہو جائے. اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. یہ قیامت کا دن ہوگا. ٹھیک ہے، یوم تجید قیامت کا دن ہوگا. ابھی تو ہم سمجھے نا ہم گناہ کر رہے، خدا نہ خاصہ کوئی دیکھ نہیں رہا، تو اللہ دیکھ رہا ہے. اور ہمارے دل میں اگر کینے اور بغض ہے دوسروں کے لیے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. ظاہر کرو یا چھپاؤ سب جانتا ہے. اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. وہ دنیا میں بھی قدرت رکھتا ہے کہ آپ کے کینے باہر نکال دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے پردے ڈھانپے ہوئے. لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا جو گناہ ہمارے ایسے جن سے ہم نے توبہ نہیں کی، جن کو ہم نے چھوڑا نہیں، وہ سامنے آن کھڑے ہوں گے. رجسٹر کی صورت میں بھی ہو جائیں گے، پڑھ کے سنایا جا سکتا ہے. شکل کی صورت میں بھی اعمال ناموں کو پیش کیا جائے گا. جیسے قبر کے بیان میں آتا ہے کہ وہ آئے گا اور بندہ کہے گا تو کتنا برا ہم نشین ہے، تو اتنا بدبودار ہے، تو اتنا سڑا ہوا ہے کہ میں پہلی قبر سے تنگ ہوں، اوپر سے تو آ گیا تو کہے گا میں تیرے ہی تو اعمال ہوں. دنیا میں تو میرے اوپر لات سواری کرتا تھا. خوش ہوتے ہیں نا، آج میں تجھ پہ سوار ہوں. اگر آپ بتائیں اتنا گندا غلیظ آدمی آپ پہ سوار ہو جائے کیسا لگے گا؟ اللہ نہ کرے. اسی طرح جو اچھا مومن بندہ اس کے ساتھ بڑا نفیس ہم نشین ہوگا، وہ کہے گا تو کون ہے، تجھے میں نہیں جانتا. وہ کہے گا میں تیرے اعمال تھا. ٹھیک ہے، دنیا میں میں تیرے پہ سوار ہوں، کیونکہ نیک اعمال کرنا بڑا مشکل ہے، گندے رہ جاتے ہیں. گناہوں سے بچنے میں بھی بڑی قوت چاہیے. اللہ کہے گا تو مجھ پہ سوار ہو، یعنی اب تجھے میں ریلیکس رکھوں گا. تو کہا گیا کہ جو عمل کرے گا برا وہ کیا چاہے گا، آج میرے اور اس کے درمیان دوری ہو، بہت دور کی. ابھی تو کہتے قریب ہو، ٹی وی میرے روم میں ہونا چاہیے، موبائل میرے پاس ہونا چاہیے. کیوں یہ چیزیں اتنی قریب کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں لذت ملتی ہے ان چیزوں سے. ہر بات میرے نوٹس میں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ہم نے بندہ رکھا ہوتا ہے جو پورے خاندان کی ہمیں رپورٹیں دے. سننے کا شوق ہے نا، دیکھتے کیا کرنا ہے. جب آپ نے کچھ کرنا نہیں تو آپ پرائم منسٹر ہے کہ سارے ملک کی خبر گیری کر رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. اس وقت انسان کہے گا اللہ تعالیٰ یہ کوئی نشر نہ کرے، یہ سلائڈ نہ چلے، یہ مووی نہ چلے، یہ لیٹر نہ پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے ڈرا رہا ہے کہ یہاں لوگوں سے نہیں ڈرتے ہو، مجھ سے ڈرو. وہاں بھی لوگ تمہارے اسی کام نہیں آئیں گے، میں ہی آگے آؤں گا. واللہ رؤوف بالعباد. کہ اللہ بڑا ہی رحیم ہے جو اپنے بندوں کو وقت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ایک دم نہیں پکڑتا، موت سے پہلے پہلے تک چھوٹ دیتا ہے. پھر کرنا کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ کی محبت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ہے. یہ ہر دعویدار محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فیصلہ کن ہے، خصوصاً اس کے لیے جو آپ کے طریقے سے منحرف ہے، بے شک جھوٹا ہے، جب تک اپنے تمام اقوال اور افعال میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں، وہ عمل مردود ہے. اسی وجہ سے بتایا گیا کہ اللہ کی محبت کا معیار اتباع رسول ہے. اتباع رسول پر طلب سے زیادہ اجر ملتا ہے. بندوں کی دوستی سے اللہ کی دوستی بہت زیادہ مفید ہے. بعض لوگ کہتے تھے ہم اللہ کے محب ہیں، اللہ نے یہ آیت اتار کر ان کی محبت آزمائی. آپ کو پتا یہود و نصارہ کہتے تھے نا. ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے اشکال رسول ہیں،
تو اللہ نے یہ اتار کر ان کی محبت آزمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اللہ کے لیے محبت اور عداوت ہی دین ہے. ابن ابی حاتم کی روایت ہے. اللہ اپنے رسول کی اتباع کی وجہ سے رسولوں کی پیروی کرنے والوں کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. یہی مانیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کی شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. ہر شخص کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اگر اس کے خلاف کرو گے تو اللہ کا محبوب نہیں بنو گے، کیونکہ مخالف رسول کافر ہے اور اللہ کو کافروں سے محبت نہیں. تو معلوم ہوا کہ کتاب و سنت کی مخالفت کفر ہے اور ایسا شخص اللہ کا دشمن ہے. گو وہ اپنے آپ کو اللہ کا دوست سمجھتا ہو. اللہ کی محبت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک رحمت العالمین کے دین کی پیروی نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کو صحیح فالو کرنے والا بنائے.